یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. یہ بھی ان منافقین کا طرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں 3-4 آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ وہ فقرے بھی چست کرتے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ علیحدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فقرے یہ سچے مسلمان نہ سن لے کہیں، تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری. تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت قریب ہو کر، اپنا ایک علیحدہ سالکہ بنا کر. تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے کھل کر بیٹھو، اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر نہ بیٹھو، کھل کر بیٹھو، معلوم ہو کہ ایک اجلاس ہے، ایک اجتماع ہو رہا ہے. فافصحوا تو تم کھل کے بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت کا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جایا کرو، اٹھ جایا کرو. یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے، مشورہ ہے، گفتگو ہوئی ہے، کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے، اب ہمیں اقدام کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے. اب یہ کہ جب مجلس برخاست ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں. یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوء ظن کی سی فضا پیدا کرنے والی شے ہے. اب جب اجتماع تھا، بیٹھے تھے، اجتماع ختم ہو گیا، اب جائیے. جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ کھڑے ہوا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حقیقی علم دیا ہے، ان کے درجات بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے، حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے، بڑا اہم آدمی ہے، یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے. تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے اور وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے. تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا، پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود اور کہہ رہے لوگوں دیکھو توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، تاکہ اس کی اپنی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے. اور وہ تھا مدینے کا چودھری اس لیے کہ خزرج کا سردار تھا اور خزرج بڑا قبیلہ تھا اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے، اپنا نظام بنائیں گے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اوس اور خزرج کو. اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی. اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے. اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا اس کے اندر دشمنی اول روز سے تھی. تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا. اسی طرح یہ کہ اذا ناجیتم الرسول، تو اب آپ نے چونکہ مال سے تو محبت بہت تھی، حضور نے کہا کہ پہلے کو صدقہ دے کر پھر آ کے حضور سے بات کیا کرو. ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا. اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ان میں سے. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا. یہ حکم بہت جلدی منسوخ ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم غریب ہو، تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شے ہے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ گنجائش رکھتی تھی. لیکن ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے، وہ تو متمول لوگ تھے، مرفع الحال لوگ تھے. اس کے بعد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا، تم پر نظر عنایت فرمائی
فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، تو بس ٹھیک ہے، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے، جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ یہودی کون ہے؟ مغضوب علیہم، جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے، چاہے اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گانٹھے ہوئے ہیں، دوستیاں ہیں، حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے۔ یہ منافقین کا یہ رول، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، کی سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک سخت عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جہاں کسی بات پر گرفت ہوئی، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے، وہ مروت میں آ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا، اب میں کیا کروں؟ لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ رکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے راستے سے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں، من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ حقیقتاً جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بظاہر کون ہے؟ بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کون تھے؟ اسلام کا دم بھرتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں، قسمیں کھاتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ بات تو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے، اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی